حضرت ہود کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا۔ وہ نہایت نیک ایماندار اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ نے انہیں اس وقت کی سب سے طاقتور اور دولت مند قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ قوم عاد بہت مضبوط اور بہادر تھی۔ وہ بڑے بڑے محل اور بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی زراعت بھی بہترین تھی اور ان کے باغات سرسبز و شاداب تھے۔ لیکن ان نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے اور سمجھتے تھے کہ ان کی طاقت انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ حضرت ہود نے انہیں اللہ کا پیغام دیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم نافرمانی سے باز نہ آئے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ مگر قوم عاد نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے، اے ہود، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ حضرت ہود نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ صرف نافرمانوں کو سزا دیتا ہے۔ مگر قوم عاد اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں اتنی بدمست ہو چکی تھی کہ اس نے اللہ کی وارننگ کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اللہ نے پہلے ان پر خشک سالی نازل کی، ان کے کھیت سوکھ گئے، پانی ختم ہو گیا، مگر وہ پھر بھی نہ سمجھے۔ پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا خوفناک بادل آسمان پر چھا گیا۔ وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اچانک ایک خوفناک آندھی چلنے لگی جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ وہ آندھی اتنی تیز تھی کہ درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، پہاڑوں سے پتھر گرنے لگے اور طاقتور آدمی بھی ہوا میں تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ جب طوفان ختم ہوا تو پوری بستی ویران ہو چکی تھی، صرف کھنڈرات باقی رہ گئے تھے۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے مٹی میں ملا دیے گئے۔ اللہ نے حضرت ہود اور ان کے ماننے والوں کو پہلے ہی بچا لیا تھا۔ وہ ایک محفوظ جگہ منتقل ہو چکے تھے اور اللہ کی رحمت میں تھے۔ حضرت ہود نے ان لوگوں کے ساتھ ایک نئی بستی آباد کی جہاں سب اللہ کی عبادت کرتے اور نیکی کے راستے پر چلتے۔ سبق: غرور اور نافرمانی ہمیشہ تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر فخر کرنے کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔